بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے سن 2010 میں امریکی فوج کی خفیہ دستاویزات لیک کرنے کے بعد دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، جس کے بعد امریکہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف جولین اسانج امریکہ کے حریف ممالک کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا تاکہ اسے ان کے ہاں پناہ مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جولین اسانج نے برطانیہ میں واقع ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ کی درخواست دائر کر دی، جو کہ اس وقت کے ایکواڈور کے سوشلسٹ صدر رافائل کوریا کے حکم پر پناہ دے دی گئی۔ واضح رہے کہ رافائل کوریا امریکہ کے سخت ترین مخالف تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ امریکہ جولین اسانج کے پیچھے پڑ چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے جولین اسانج کو پناہ دے دی۔ لیکن سوال پھر وہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ایکواڈور نے 7 سال سے دی گئی سیاسی پناہ ختم کر دی اور جولین اسانج کو برطانوی حکام کے حوالے کر دیا۔ آخر وہ کون سی غلطی تھی جو جولین اسانج کے گلے پڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے ایکواڈور جیسا ملک بھی ناراض ہو چکا تھا؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، جولین اسانج کا نام پہلی دفعہ انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت سننے کو ملا جب 2010 میں جولین اسانج نے ایک ویڈیو لیک کی جس میں دکھایا گیا تھا کہ امریکی فوجی بغیر کسی وجہ کے کچھ سویلینز پر اندھا دھند فائرنگ کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں۔ اس طرح جولین اسانج وقتاً فوقتاً امریکی فوج کی خفیہ دستاویزات منظر عام پر لاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے تھے اور دنیا کے کئی ممالک سے رابطے کر کے جولین اسانج کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی دوران سویڈن میں 2 لڑکیوں نے جولین اسانج پر جنسی استحصال کا بھی الزام لگایا۔ جولین اسانج نے اس کے بعد سویڈن پر الزام لگایا تھا کہ یہ اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ جھوٹے الزامات لگوا رہا ہے۔ اس کے بعد جولین اسانج بھاگ کر برطانیہ چلا گیا اور وہاں پر سویڈن کی حکومت نے برطانیہ سے حوالگی کی درخواست کی، جس کے بعد جولین اسانج نے برطانوی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے بعد برطانوی عدالت نے جولین اسانج کو 10 دن کی ضمانت دیتے ہوئے 10 دن کے اندر اندر برطانیہ چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ لیکن جولین اسانج برطانیہ چھوڑ کر آخر جاتا کہاں؟ اس نے کئی ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا، بالآخر ایکواڈور کی ایمبیسی نے پناہ دے دی۔ لیکن یہ کہاوت مشہور ہے کہ جس شاخ پر بیٹھو تو اسے مت کاٹو، لیکن یہ کہاوت شاید جولین اسانج کو نہیں سمجھ آئی تھی، لہٰذا جولین اسانج نے ایکواڈور میں پناہ لینے کے بعد سے اب تک وہ تمام کام کیے جو اس کے اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مارنے کا سبب بنے۔ یاد رہے کہ جولین اسانج ایک معمولی شخص نہیں تھا، بلکہ یہ انتہائی ماہر ہیکر تھا۔ اس نے 1987 میں ہیکنگ کا کام شروع کیا تھا اور 1991 میں پہلی دفعہ اسے کینیڈین ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ٹرمینل کو ہیک کرنے کے الزام میں آسٹریلیا میں جیل ہوئی تھی، پھر بعد میں اسے رہا کر دیا گیا تھا۔ ہیکنگ کی دنیا میں نام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کام کا اسکوپ بڑھانا شروع کر دیا اور پھر رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا کہ اکیلے یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ٹیم تیار کرنا شروع کر دی اور مختلف ممالک میں خفیہ ایجنسی کی طرز پر ایک نیٹ ورک قائم کیا جو کہ زیادہ تر پروگرامرز اور ہیکرز پر مشتمل ہوتے تھے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت چیلسی میننگ پر مقدمات چل رہے ہیں کیونکہ اس نے امریکی فوج کی خفیہ دستاویزات جولین اسانج کے حوالے کی تھی۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ اس بات پر تحقیق نہیں کر رہا کہ جولین اسانج تک یہ ڈاکومنٹ کیسے پہنچے، بلکہ اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ آخر اس نے پاسورڈ کیسے ہیک کیا، کیونکہ چیلسی میننگ جو امریکی فوج میں کام کرتی تھی اس کے لیے پاسورڈ کو ہیک کرنا ممکن نہیں تھا اور یہ کام جولین اسانج کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور امریکہ اس بات پر پریشان ہے کہ آخر جولین اسانج اس پاسورڈ کو توڑنے میں کیسے کامیاب ہوا، کیونکہ پاسورڈ کو توڑنے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ کا الیکٹرانک ڈیٹا غیر محفوظ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت ہیک کر کے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا اور دیگر امریکی اداروں نے امریکی حکومت کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جولین اسانج نے رشین ایمبیسی میں پناہ لینے کی درخواست کیوں دائر نہیں کی؟ آخر اسے ایکواڈور کی ایمبیسی میں پناہ کیوں لینا پڑی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جولین اسانج پبلک سپورٹ چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جب امریکی فوج کی خفیہ دستاویزات لیک کی تھی اس وقت ویسٹرن کنٹریز کی اس کو سپورٹ حاصل تھی۔ اگر یہ رشین ایمبیسی میں پناہ حاصل کرتا تو یہی امپریشن جاتا کہ ان سب معاملے کے پیچھے رشیا کا ہاتھ ہے اور پھر ساری
ویسٹرن کنٹریز اس کے مخالف ہو جاتی، اسی لیے اس نے رشیا کے بجائے ایکواڈور کی ایمبیسی میں پناہ لینا مناسب سمجھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رشیا اور امریکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سخت حریف ترین ملک ہیں، لیکن یہ دونوں سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بھی ہیں، اور سیکورٹی کونسل کے چارٹر کے مطابق ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف براہ راست نہ تو حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی حملہ آور یا دشمن کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس بات کے زیادہ چانسز تھے کہ اگر جولین اسانج بالفرض رشین ایمبیسی چلا جاتا تو رشیا اس کو پناہ نہ دیتا، یا اگر عارضی طور پر پناہ دے بھی دیتا تو امریکہ کی تفتیش کے نتائج مکمل ہونے کے بعد جولین اسانج کو لازمی حوالے کرنا پڑتا، جو کہ رشیا کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا نے ایڈورڈ اسنوڈن نامی منحرف امریکی فوجی کو پناہ دینے کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہیں بڑھایا جب تک امریکہ نے ایڈورڈ اسنوڈن کے چکر میں بولیوین صدر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنی لائن کراس کی۔ بولیوین صدر رشیا کا حامی صدر تھا، اور جب بولیوین صدر کا طیارہ رشیا سے بولیویا جا رہا تھا تو اس وقت جولین اسانج نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ بولیوین صدر کے جہاز میں ایڈورڈ اسنوڈن چھپا ہوا ہے، جس کے بعد اس کے جہاز کو اتار کر تلاشی لی گئی، لیکن یہ افواہ غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد رشیا نے امریکہ پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے جواب میں منحرف امریکی فوجی ایڈورڈ اسنوڈن کو پناہ دے ڈالی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ سارا ہیریسن جولین اسانج کے ساتھ اس وقت ایکواڈور کی ایمبیسی میں ساتھ رہتی تھی۔ جب جولین اسانج کو یہ پتا چلا کہ منحرف امریکی فوجی ایڈورڈ اسنوڈن خفیہ دستاویزات لے کر ہانگ کانگ بھاگ چکا ہے تو اس نے سارا ہیریسن کو فوراً ہانگ کانگ بھیجا تاکہ ایڈورڈ اسنوڈن کو ہانگ کانگ سے رشیا پہنچایا جا سکے۔ ایڈورڈ اسنوڈن کے رشیا پہنچنے کے بعد 40 دن تک رشیا نے اس کو اپنے پاس رکھا لیکن سیاسی پناہ نہ دی، تو یہ جولین اسانج ہی تھا جس نے اپنی خفیہ ایجنسی کی مدد سے بولیوین صدر کے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلائی کہ بولیوین صدر کے جہاز میں منحرف امریکی فوجی چھپا ہوا ہے، جس کے بعد امریکہ نے بولیوین صدر کے جہاز کو تلاشی لینے کے بہانے زبردستی نیچے اتار کر جرم کا ارتکاب کیا، جس کے بعد رشیا نے ایڈورڈ اسنوڈن کو اپنے ہاں پناہ دے دی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جولین اسانج کی بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن جولین اسانج کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے افواہ پھیلا کر بولیوین صدر کی لائف کو خطرے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت چھوٹے کمرشل جہاز میں سفر کر رہے تھے جسے ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایڈورڈ اسنوڈن کے اس جہاز میں ہونے کی افواہ مارکیٹ میں پھیل چکی تھی، اسی وجہ سے اٹلی، اسپین، فرانس سمیت کسی بھی یورپین ملک نے اس جہاز کو اپنے ہاں اترنے کی اجازت نہیں دی، جو کہ بہت سیریس ایشو تھا کیونکہ فیول ختم ہونے کی صورت میں ان کا جہاز کریش بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد میں جولین اسانج نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولیویا سے معافی مانگی، لیکن اس نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ جب 2016 میں امریکی انتخابات ہونے لگے تو جولین اسانج پھر میدان میں آ گیا اور ٹرمپ کی مخالف امیدوار ہیلری کلنٹن کی ای میلز چرا کر اسے پبلش کر ڈالی، اور ہیلری کلنٹن کی ای میلز والا اسکینڈل ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے ہیلری کلنٹن کو انتخابات میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ سال 2017 میں ریئلٹی ونر نامی ایک اور امریکی آفیسر جب امریکی آرمی کے ڈاکومنٹس لے کر بھاگی تو جولین اسانج نے اس کے سپورٹ میں بھی مہم چلائی، وہ بھی ایکواڈور کی ایمبیسی میں بیٹھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ 28 مارچ 2018 کو ایکواڈور نے جولین اسانج کا انٹرنیٹ یہ کہہ کر کٹوا دیا کہ یہ بندہ تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں رہا، ایک تو ہم نے اسے پناہ دی، اوپر سے یہ ایکواڈور کی ایمبیسی میں بیٹھ کر دنیا بھر کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایکواڈور کے ساتھ اور زیادہ معاملات تب خراب ہو گئے جب جولین اسانج نے سال 2017 میں ایکواڈور کے جنرل الیکشن کے بعد منتخب ہونے والے صدر لینن مورینو کو بھی نہیں بخشا، اور ایکواڈور کے نو منتخب صدر کے پرائیویٹ فوٹوگرافز نکال کر ٹویٹر پر پبلش کرنا شروع کر دیا، یعنی جس ملک نے اسے پناہ دی اسی ملک کے صدر پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکواڈور نے جب سے جولین اسانج کو پناہ دی اس کے بعد سے ایکواڈور اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ایکواڈور کی اکانومی ڈاؤن ہوتی چلی گئی، جس کے بعد ایکواڈور نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے ایکواڈور کے نو منتخب صدر لینن مورینو کے صدر بننے کے بعد یہ بات مارکیٹ میں پھیل چکی تھی کہ اب جولین اسانج کی سیاسی پناہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے 11 اپریل 2019 کو ایکواڈور نے جولین اسانج کی سیاسی پناہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص ہماری ایمبیسی میں بیٹھ کر دوسرے ممالک میں جاسوسی کرتا رہا ہے، جو کہ ہمارے ملک کی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد 11 اپریل کو لندن پولیس ایکواڈور کے سفارت خانے میں داخل ہوتی ہے اور جولین اسانج کو گرفتار کر لیتی ہے، اور یہ بھی خدشات پائے جا رہے ہیں کہ برطانیہ اسے امریکہ کے حوالے کر دے گا، جس کے بعد اس کو امریکی قوانین کے مطابق موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس تمام اسٹوری کا لب لباب یہ ہے کہ رشیا کو
جولین اسانج سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جولین اسانج نے جس سفارت خانے میں پناہ لے رکھی تھی اسی ملک کے صدر کے خلاف اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا جو بالآخر اس کی گرفتاری کا سبب بنا۔ یہ سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے تو انہیں ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ جولین اسانج نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ عام پبلک کو تو ضرور ہوا، اور یہ بھی معلوم چلا کہ کس طرح حکومتیں عوامی مفادات کے خلاف چھپ چھپ کر فیصلے کرتی ہیں، لیکن جولین اسانج نے اپنی اس حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ کہاوت مشہور ہے کہ جس تھالی میں کھاؤ اس میں چھید نہ کرو، لیکن اس نے اپنے محسن ملک کی احسان کشی کرتے ہوئے اسی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا جس نے اسے پناہ دے رکھی تھی، اور یہ بھیانک غلطی اس کے گلے پڑ چکی تھی، اور یہی بات جولین اسانج کی کہانی کا اختتام ثابت ہوا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔